رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے خط کو دیکھے وہ آگ کو دیکھے گا۔ حلال اشیاء میں سے جو چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، اسراف اور تکبر۔ حق ہمسائیگی چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ کافر ہمسائے کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسائے کا 2 گنا اور رشتہ دار ہمسائے کا 3 گنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی بدترین برتن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں۔ اول آنسوں کا وہ قطرہ جو خوف خدا میں نکلے، اور دوسرا وہ قطرہ جو رائے حق میں گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بازار سے اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ سب سے پہلے بیٹی کو دو اور پھر بیٹے کو۔ تم میرے پاس حسب نسب نہیں اعمال لے کر آؤ گے۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزاری ہو۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے طالب علمی میں وفات پائی گویا وہ شہید ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو لیکن یہ 4 چیزیں ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا: راست گفتاری، امانت داری، خوش خلقی اور رزق حلال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے۔ گود سے گور یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ یہ کڑوی ہی ہو۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے تباہی۔ 3 علم ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی حق حلال کی کمائی سے بہتر کھانا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اعمال کا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کو اس کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ چلنے والے۔ ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی۔ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ شرک کے بعد بدترین گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچانا ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ دوزخ میں پہنچانے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔ جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسائے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس میں گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی طرح تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹھوکر کے بغیر کوئی بردبار نہیں بنتا، تجربے کے بغیر کوئی دانا نہیں ہوتا۔ عقل وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ عاجز وہ ہے جو نفس کی پیروی کرے اور خدا سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا: ایک وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے،
دوسرا وہ جو کسی آزاد کو بیچ کر پیسے کھائے، اور تیسرا وہ جو مزدور سے کام لے پر اس کو اجرت ادا نہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھ سکے۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کیا کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سادگی ایمان کی علامت ہے۔ تمام بری خصلتوں میں سے دو سب سے زیادہ بری ہیں، انتہائی کنجوسی اور انتہائی بزدلی۔ بہت زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق رکھے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسروں کی راز والی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسمیں نہ کھایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اسے گالی دے اور نہ اسے حقیر سمجھے۔ اللہ کے رسول کا مبارک فرمان ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کے لیے، خاندان کے لیے، جمال کے لیے اور دین کے لیے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ دین کے لیے نکاح کیا جائے۔ مظلوم کی آز سے ڈر، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اس سے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ رسول اللہ کا